وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سب کی خدمت میں آج کے دن کی مناسبت سے حضرت امام محمد باقر سلام اللہ علیہ ان کی ولادت اور بالاخص امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں، اور ہمارے 2 دن پہلے ہمارے ملک کے، ہمارے قوم کے، ملت کے بہت ہی بڑے عالم مفسر قرآن اور ان کی بہت ہی خدمات ہیں، آیت اللہ شیخ محسن نجفی نور اللہ مرقدہ، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو میں خواہش ہوگی کہ آپ ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ. الحمدللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ. ایک مرتبہ صلوات پر محمد وعلی اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور ہمارے قبلہ عبدالعزیز مولانا سید شمشاد وہ علیل ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے، اور جو مومنین علیل ہیں یا بیمار ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں یا اس شہر میں ہیں یا کہیں بھی باہر ہیں، ان سب کی صحت یابی کے لیے آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. امام باقر علیہ السلام بہت خوبصورت منقبت ہے، آپ نے سنی، اور ان کی ذات گرامی کا ایک سلسلہ علم العادات میں اگر دیکھیں بڑا عجیب ہے. ہم اگر میں ہجری سے شروع کروں تو کچھ، اگر میں یوں شروع کر دوں کہ 11 ہجری کو رسول اللہ کا وصال ہوا، رسول اللہ نے پردہ کیا، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام علی آتے، لیکن امام علی کو چونکہ 25 ہجری میں یعنی کہ 25 ہجری کا آدھا گزر چکا تھا، 26 ہجری میں تقریباً وہ خلافت ملی ظاہر، تو 25 سال امیر المومنین بالکل خاموش تھے، روپوش تھے. تو 40 ہجری میں امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، اور 10 سال کا عرصہ پھر امام حسن کو ملتا ہے. 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوتی ہے، یعنی کہ 10 سال کا عرصہ امامت گزارا انہوں نے، وہ بھی امیر شام کے. ظاہر ہے شروع میں لوگوں نے بیعت کی 40,000 لوگوں نے، لیکن ظاہر ہے وہ جو ہے بیعت جو ہے توڑ لی گئی. اس نے، معاویہ نے بہت سے لوگوں کو خرید لیا، اور اس طرح سے امام حسن کو ایک پیس ٹریٹی سائن کروایا، یعنی کہ خود بلینک پیپر بھیج دیا کہ اب اس پہ شرائط لکھ دیں. امام نے لکھی، اس پر سائن کیا، ظاہر اس پہ بھی وہ عمل نہیں کر سکا. بعد میں تاریخ کے سارے شواہد ہیں. اور پھر 50 ہجری میں جب امام حسن کی شہادت ہوتی ہے تو 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوتا ہے، یعنی 60 ہجری میں امام حسین مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں، اور 61 ہجری میں، تو یہ 10 سال کا عرصہ امامت امام حسین علیہ السلام کا بھی ہے. تو 10 سال میں آپ کو امام حسین سے بھی کوئی روایت ایسی نہیں ملے گی، یعنی کہ اگر حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نا کہ قال ابو عبداللہ، ہم جانتے ہیں نا کہ امام حسین کا نام کنیت ہے ابو عبداللہ حسین، لیکن حدیث کی کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں قال ابو عبداللہ، تو اس سے مراد امام جعفر صادق ہیں، اس سے مراد امام حسین نہیں، کیونکہ امام جعفر صادق سے بہت سی احادیث نقل، تو 2 ابو عبداللہ کے نام سے ہمارے امام کی کنیت مشہور ہے، یعنی کہ امام حسین اور امام جعفر صادق. اور حدیث کی کتابوں میں جو ابو عبداللہ آئے گا تو امام جعفر صادق. یہ اور بات ہے کہ کوئی قرینہ مل جائے کہ امام حسین ہی فرما رہے ہیں. تو 10 برس کا عرصہ یہ ہے، یعنی کہ 61 ہجری میں امام حسین شہید ہوتے ہیں، اور سب سے طویل پھر امامت چلتی ہے امام علی زین العابدین علیہ السلام کی، اور 95 ہجری 95 ہجری تک وہ ان کا عرصہ امامت ہے. 95 ہجری 95 ہجری میں شہید ہوتے ہیں. تو 95 ہجری میں جب وہ شہید ہوتے ہیں تو اب آتے ہیں امام محمد باقر کی باری. اور امام محمد باقر کب پیدا کب ہوئے ہیں، ولادت کب ہوئی ہے ان کی، وہ ہے 57 ہجری.
تو 57 ہجری یہ 5 اور 7 بڑا اہم ہے. امام محمد باقر یعنی 5ویں امام ہیں 7ویں معصوم ہیں. 57 ہجری اور 57 ہی امام کی عمر مبارک ہے. اور 57 یعنی 57 سے 57 114 ہجری تک امام کا یہ عرصہ ہے. تو 114 ہجری تک امام کی شہادت ہے. یعنی کہ کتنا عرصہ ہوا؟ 19 برس امام کا عرصہ امامت ہے. یعنی 95 ہجری سے 114 ہجری. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو امام محمد باقر علیہ السلام کا عرصہ امامت 19 برس 19 سال. تو لیکن ہمارا جو مکتب ہے مکتب جعفری کہلاتا ہے. ہم فقہ جعفری کہلاتے ہیں. یعنی کہ ابھی پاکستان میں بھی آج میں فقہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، لیکن 5ویں فقہ وہ کہتے ہیں فقہ جعفری. یعنی کہ منہ بسور کے معنی لیا فقہ جعفری. اور لولا سنتان یہ بڑی مشہور ہے، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. لولا سنتان امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 سال اگر ان کی شاگردی میں نہ گزارے ہوتے امام صادق کے امام محمد باقر کے تو ہلاک ہو گیا ہوتا. لولا سنتان ہلاک نعمان ہلاک. یعنی کہ وہ 2 سال ہی اہم ہیں. لیکن فقہ حنفی پھر بھی فقہ حنفی ہے، فقہ جعفری کو قبول نہیں کیا اس طرح سے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری فقہ جعفری صرف نہیں ہے، فقہ باقری بھی ہے. مکتب باقری ہے. اصل میں مکتب کی جو بنیاد رکھی وہ امام باقر نے رکھی. اگرچہ کہ ان کو 19 برس ملے، 19 برس کا عرصہ ہے، اور اس میں ان کو ذرا ایک موقع ملا. اور سنی کتب میں یا ہمارے شیعہ کتب میں اصول کافی، اگر آپ ہمارے اصول اربعہ کی جو کتابیں ہیں، کتب اربعہ جسے کہتے ہیں، جیسے سنیوں کی 6 ہیں صحاح ستہ، تو ہماری 4 ہیں. اصول کافی ہے، اس میں تہذیب الاحکام ہے، اس میں من لا یحضر الفقیہ ہے. تو اگر اصول کافی کے اگر آپ چیپٹرز دیکھیں، اس میں احادیث دیکھیں، تو سب سے زیادہ احادیث نقل ہوئی ہیں امام باقر سے اور امام صادق سلام اللہ علیہ وسلم. تو امام صادق کو بھی بہت موقع ملا تھا، کیونکہ 114 ہجری سے امام کی شہادت ہوتی ہے، مطلب 54 کے قریب. تو امام کو موقع کافی ملا، تو 30 برس سے زیادہ عرصہ. تو امام صادق اسی لیے مکتب جعفری، ورنہ مکتب محمدی ہے. ہمارا فقہ جو ہے فقہ محمدی، فقہ علوی، فقہ باقری، فقہ حسنی کہیں آپ یا فقہ جعفری کہیں، کچھ بھی کہیں، یہ فقہ مشہور اس نام سے ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ امام باقر العلوم ہے. اور قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی سورہ زمر کی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں برابر ہو سکتے. قرآن کا فیصلہ. قرآن مساوات کا قائل نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں مساوات ہے، سب برابر ہیں. سب برابر نہیں ہیں، سب برابر ہیں. ہیومینٹی میں برابر ہیں، انسانیت میں برابر ہیں. امام نے فرمایا کہ تمہاری جنس، یعنی کہ 2 طرح کے لوگ ہیں تمہارے. مالک اشتر کو خط لکھا تھا، یا تو وہ انسانیت میں تمہارے بھائی ہیں، یا وہ تمہارے عقیدے میں دین میں تمہارے بھائی ہیں. اگر دین میں بھائی نہیں ہے تو انسانیت میں تو بھائی ہیں. انسانیت. اسی لیے انسانیت کا درس ہمارے ہاں فقہ میں آپ پڑھیے. واقع اگر نماز احراق، اگر آپ کو فقہ میں اگر آپ نے سنا ہو، نماز احراق ہے کہ جلتے وقت کی نماز، ڈوبتے وقت کی بھی نماز ہے. انسان ڈوب رہا ہے اس کی بھی نماز ہے. نماز قضا ہو رہی ہے، آج کی اشاروں سے پڑھنی ہے. یعنی کہ بس نیت کر لی نماز ہوگی کہ وقت گزر رہا ہے. ڈوب رہا ہے انسان، اس کی بھی نماز ہے. جلتے وقت کی بھی نماز ہے. احراق، نماز احراق بولتے ہیں، اس وقت کی بھی نماز. یعنی اتنی سختی ہے نماز میں، یعنی کہ آپ اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھیں، اشاروں سے پڑھیں تو اتنی اہمیت ہے. لیکن اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے واجب، اور ایک انسان مشکل میں ڈوب رہا ہے، اس کی جان بچانا واجب، تو نماز توڑنا واجب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اسلام. یعنی نماز محمد صلوات. یعنی نماز کی قضا نہیں ہے کسی طور بھی، لیکن اگر ایک انسان مشکل میں ہے تو اس کو توڑنا واجب ہے. نماز اس وقت ادا نہیں کرے گا. وہ اب نماز گئی، وہ اول وقت گیا، لیکن اس کی جان بچانا. تو انسانیت کا احترام سکھایا نا. انسان میں بھائی ہیں یا اس میں دین میں بھائی ہیں. لیکن امام
باقر علیہ السلام کا ایک عجیب کارنامہ ہے، یعنی کہ اگر آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ بات کیا متقی اور فجار برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا متقی اور فجار برابر ہو سکتے ہیں؟ فاجر فاسق برابر ہو سکتا ہے؟ ایک متقی انسان اور ایک فاجر ہے، نہیں برابر ہو سکتے۔ ایک عالم ہے، ایک جاننے والا ہے، اور ایک نہیں جانتا جاہل ہے، برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد سورہ نحل ہے کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، ایک انسان ہے جو مملوک ہے، جس کے واللہ یقدر علی شیء، جس کے پاس کسی شے کا اختیار ہی نہیں ہے، غلام ہے۔ پرانے دوروں میں غلام خریدے جاتے تھے، خرید لیا کسی کو غلام کو، یا ابوذر بھی غلام تھے، اس طرح جون بھی غلام تھے، اس طرح بلال حبشی کو بھی خریدا تھا، سلمان کو بھی خریدا تھا رسول اللہ نے، یہ سب خریدے تھے، رسول اللہ نے آزاد کر دیا ہے ان کو۔ تو غلام خریدے جاتے تھے اس وقت۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب ایک غلام ہے، اس کے پاس کسی شے کا اختیار نہیں ہے، آپ غلام اگر خرید لیا اور اس کا کوئی آقا ہے تو وہ غلام کسی طور حرکت نہیں کر سکتا، وہ محتاج ہے اپنے آقا کا، جس نے خریدا۔ وہ پانی پیے اس کی اجازت سے، کھانا کھائے اس کی اجازت سے، سوئے اس کی اجازت سے، یہ ایک طریقہ تھا جو خرید لیا غلام۔ تو بہرحال وہ انسانوں کی غلامی تھی، آج ملکوں کی غلامی ہے۔ بہرحال تو انسان خریدے جاتے تھے اس وقت، تو کسی شے کا اختیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا وہ جو مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، وہ جس کو کسی شے کا اختیار نہیں ہے، وہ برابر ہے اس کے جس کو اللہ نے رزق دیا ہے۔ من رزقناہ منا رزقا حسنا فہو ينفق منہ سرا وجہرا، وہ کھلے عام خرچ کرتا ہے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اعلانیہ خرچ کرتا ہے، چھپا کے خرچ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ کیا یہ اور یہ برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ ایک کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کچھ، اور وہ کچھ خرچ بھی نہیں کر رہا، ایک کچھ دے بھی نہیں رہا، ایک مملوک ہے اور ایک آزاد ہے، کیا برابر ہے؟ نہیں برابر۔ تو قرآن کہتا ہے جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ تو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اسلام میں یہ کیسے قانون آ گیا کہ سارے صحابہ عدالت پر ہیں، یہ سارے جو ہیں بالکل صحیح ہیں، ہم ان سب کو مانتے ہیں سب؟ یہ کہاں سے؟ یہ قرآن سے مطابقت ہی نہیں رکھتا۔ صلی اللہ علیہ محمد اسی لیے ہمارے ہاں اصول الدین میں عدل ہے، عدل، بے شک توحید کے بعد عدل ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ کہ اللہ ظالم نہیں ہے، عادل ہے، عادل۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں امامت میں بھی شرائط میں سے یہ ہے کہ عادل ہونا چاہیے، یعنی کہ ظاہراً آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ ظاہراً فاسق ہے یا گناہ کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے، عادل، عدالت شرط ہے ہمارے ہاں جگہ جگہ عدالت ہے۔ تو جو عدالت صحابہ کا راگ الاپتے ہیں، نہ جانے یہ کہاں سے آئی تاریخ میں، کہ قرآن سے نہ مطابقت ہے، لیکن انہوں نے کہا سب جو ہیں وہ کلہم عدول، وہ جو ہیں عدالت پر ہیں۔ دیکھیے بہت عجیب ہے۔ اگر آپ اس کو مانیں، یہ تبھی جب بات چلتی ہے کہ اولو الامر کون ہوگا، اولو الامر، بات سے بات نکلی تو اولو الامر کون ہوگا، تو یہ کہتے ہیں کہ اولو الامر وہی ہوگا جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پاور ہے، جو بیٹھ گیا یہاں پر بس وہی اولو الامر ہے۔ کیونکہ اس کے خلاف جا نہیں سکتے۔ حدیث کی کتابوں میں ان کے لکھا ہوا ہے، حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی خلاف، کسی حکمران، کسی سلطان کے خلاف، چاہے وہ جابر ہو، چاہے وہ شیطان ہو، اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے۔ اسی لیے مروان بنا کوئی نہیں بولا، ولید بنا کوئی نہیں بولا، بڑا شیطان آ گیا اس جیسا متوکل بادشاہ، کوئی نہیں بولا، ہارون الرشید سب جانتے، کوئی نہیں بولا، سب کو گاڑ دیا انہوں نے، کوئی نہیں بولتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں یہ مسئلہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ہمارے ائمہ کو جو رسول جعفریان نے بہت اچھی ائمہ کی سیاسی حالات کے حوالے سے بہت اچھا تجزیہ کیا اور بہت اچھے حالات لکھے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو ہمارے ائمہ کی سیاسی زندگی بہت مشکل ہے، یعنی امام علی سے آپ شروع ہو جائیں تو امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ حکومت نہیں ملی، مظلوم ہے، حکومت ملی تو اور زیادہ مظلوم ہو گئے، حکومت 4 سال کی حکومت ملی تو بہت زیادہ مظلوم ہو گئے، یعنی کہ جنگ جمل بھی ان کے اوپر وہ کر دی، مسلط کر دی، جنگ صفین بھی آ گئی، اور اس کے بعد نہروان
اسی سے موقع نہیں ملا تو امام علی کو کچھ کرنے کا. اور سب سے زیادہ امام علی کے مخالف کون ہوئے؟ زبیر بن عوام. امام علی کے گھر میں تھا جب یہ حضرت ابو بکر کی بیعت کا سلسلہ چل رہا تھا کہ ابو بکر کی بیعت، وہ کہہ رہے ہیں بیعت کرنی ہے. اب وہ دروازے پر آتے ہیں، تو یہ واقعہ یوم فاطمیہ میں تو بیعت نہیں کی. مولا علی نے بیعت نہیں کی، زبیر نے بھی بیعت نہیں کی. اور اس طرح جو قریبی گھر والے سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، ابو ایوب انصاری ہیں، سب لوگ انہوں نے بیعت نہیں کی. زبیر ان میں سے ہے. اور جب مولا علی کو دال میں رسی ڈالی گئی تو زبیر نے تلوار نکالی. جب تلوار نکالی تو دوسرے سامنے اس کو جھٹکا دیا اور اس کے اوپر تلوار کا پیچھے والا سے دستہ مارا اور اس کو گرا دیا اور اس کو پکڑ لیا. تو زبیر کون ہے؟ مولا علی کے لیے تلوار نکالنے والا ہے. پہلے سلمان کھڑے ہیں، ابو ذر کھڑے ہیں، لیکن زبیر نے تلوار نکالی. اور یہی زبیر ہے جب مولا علی خلافت پر آتے ہیں تو سب سے پہلے مولا علی کے خلاف تلوار نکالنے والا. ہم نے تاریخ کا ستم. تو یہ مولا علی کی سب مظلومیت. اسی طرح سارے ائمہ کے ساتھ ہماری یہ مظلومیت رہی. لیکن امام باقر کو موقع ملا کچھ کہنے کا، حدیث بیان کرنے کا. اور بیان کسے کریں؟ قال رسول اللہ، قال جدی، قال سمعت جدی، میں نے اپنے جد سے سنا، انہوں نے اپنے جد سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا. یعنی ڈائریکٹ سلسلہ جا رہا ہے رسول اللہ تک. تو امام باقر بیان کر رہے ہیں. اور اسی طرح بہت سے شاگرد ہیں امام کے، مطلب کیا بیان کیا جائے. اس میں بہت سے علوم انہوں نے شگافتہ کیے، اسی لیے باقر العلوم کہا جاتا ہے. اس میں باب العقل والجہل، اگر آپ اصول کافی ہماری پہلی کتاب ہے اور اس کا پہلا چیپٹر ہے اصول کافی کا، باب العقل والجہل. عقل والجہل یعنی عقل کیا ہے اور جہل کیا ہے. اور اس کے بعد امام کی بہت سی احادیث ہیں کہ عقل کیا ہوتی ہے. تو امام نے فرمایا عقل ہی سے کسب بہ الجنان، جنت کو حاصل کرنا ہے تو یہ عقل ہے. جنت کو حاصل تو یہ عقل ہے. عقل بتائے گی کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے. سبحان اللہ، یہ عقل ہے. لیکن ہمارے ہاں اشعار بھی آپ کو ملیں گے بہت بڑے بڑے شاعر مشرق کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام. ابھی عقل جو ہے وہ تماشا دیکھ رہی ہے اور بہت حیرت میں ہے، لیکن عشق نے چھلانگ لگا دی. حضرت ابراہیم نے چھلانگ لگائی، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب. عقل تماشا دیکھتی رہی اور دیکھتی رہی. تو ہمارے ہاں تو عقل ائمہ کیا فرما رہے ہیں. اور اقبال، تو یہ اقبال کس عقل کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ یقیناً یہ وہ عقل نہیں ہے جو عقل سلیم ہے. ابراہیم کے لیے عقل اور عشق علیحدہ نہیں ہے. سبحان اللہ، ابراہیم عقل کے کمال پر ہے. بے شک، ابراہیم کی جو عقل تمام ہے وہی عشق ہے. واہ واہ، ابراہیم کی عقل اور عشق علیحدہ نہیں ہے. یہ اقبال جس عقل کا ذکر کر رہے ہیں یہ سود و زیاں والی عقل ہے. یہ سود و زیاں کا جو فائدہ سوچ رہی ہے، جو نقصان سوچ رہی ہے، یہ وہ عقل ہے. یعنی کہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہمارے ہاں بہت سے جذباتی وہ کہتے ہیں یہ عشق کا معاملہ ہے، عقل کا نہیں ہے. یعنی عقل جو ہے وہ نہیں ترک کر سکتی. بھائی عقل ائمہ نے یہ دین ہی دین عقل ہے. یہ دین عقل ہے. یہ جنونی دین نہیں ہے، دین عقل ہے. تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. ایک اقبال کا شعر، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یعنی عقل جو ہے تنقید کرتی رہے گی، کرٹک کرے گی، لیکن اپنی اعمال کی بنیاد رکھنی ہے تو وہ عشق پر رکھو. ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن اگر یہ اس عقل سے مراد لیا تو میں کہوں گا میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، غلط بالکل. لیکن اگر عقل ہے سود و زیاں والی، وہ ہے خیرت. تو جو سود اور زیاں کا سوچ رہی ہے وہ ہے عقل. اگر ہو عشق سے محکم تو سورہ اسرافیل، خودی ہو عقل سے محکم تو غیرت جبریل. کیا عجیب شعر کہا ہے اقبال نے. لیکن یہ معاملہ خیرت اور عشق اور جنون، یہ سب باتیں جو ہیں یہ تصوف میں بہت سی رائج ہوئیں اور بہت سی چیزیں بہت سے لوگوں نے امیجنیشن کی، مطلب اپنے طور سے انہوں نے کہا یہ منصور جو کہہ رہا ہے الحق، یہ بھی عشق ہے، جنون ہے. یہ جنون کی کیفیت عشق ہے. اس وقت یہاں عقل نہیں سمجھ سکتی، یہاں عقل نہیں سمجھ سکتی. اور لیکن امام اس پر لعنت کر رہے ہیں کہ منصور جو ہے وہ یہ دعویٰ کر بیٹھا ہے اس طرح.
تو واقعی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ یار واقعی یہ تو بہت فیسینیٹ کر رہی ہے. خرد صحرا کی ہستی ہے، جنو کلثوم کی بہت بڑے عارف بزرگوار، اور لاہور میں ان کا مزار بھی ہے، انہوں نے یہ شعر لکھے ہوئے ہیں. خرد صحرا کی ہستی ہے، جنو کلثوم کی مستی ہے، جنو گنجے گرم آیا، خرد کی بات سستی ہے، خرد ڈوبی تفکر میں، جنو افکار کی جنبش، جنو حکمت کم ہوتی ہے، خرد جس کو ترستی ہے. اب یہ شعر تو بہت اچھے ہیں، اچھے ہوں گے اور بہت کمال ہوں گے، لیکن یہاں اگر عقل کی بات ہے تو پھر قابل قبول نہیں ہے. عقل کے بارے میں امام باقر کیا فرماتے صلوات اللہ انما یداق اللہ العباد فی الحساب یوم القیامہ علی قدر ما اتاہم من العقول فی الدنیا. کیا عجیب حدیث ہے یہ. کہتے ہیں کہ ہر انسان کا حساب روز قیامت، ہر انسان کا حساب کیسے ہوگا؟ اس کی عقل کے مطابق، اس کی عقل کے مطابق ہوگا جو اس کو اللہ نے دی ہے اور اس میں سے اس نے استعمال کیا کیا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث آپ یہ اگر غور کریں، انسان ہر انسان کا حساب. امام خمینی نے معاد کتاب لکھی ہے، معاد، قیامت. تو قیامت، معاد بہت سے فلسفی معانی بھی ہیں اس میں، عرفانی مطالب بھی ہیں اس میں، بہت سی احادیث بھی ہیں اس میں. فرماتے ہیں کہ بہت کم لوگ جنت میں جائیں گے اور بہت کم جہنم میں. باقی کون ہوں گے؟ باقی وہ ہوں گے جو چراگاہ میں چریں گے. انہوں نے ایک ترکیب استعمال کی، یعنی چراگاہ میں، یعنی کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح کھا رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، ان کو کوئی سر، کیونکہ عقل نہیں استعمال کی انہوں نے، عقل نہیں استعمال کی. وہ ایسے ہی وہ بھیڑ بکریوں کی طرح کھانا کھائیں گے، چریں گے، وہ اپنی غذا پوری کریں گے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، بہت کم ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور بہت کم کیونکہ مراتب ہیں. عقل کا استعمال، یعنی کہ قرآن نے بتایا کہ عقل. تو امام سے پوچھا کہ وہ عقل سے تو جنت حاصل کی جاتی ہے، تو معاویہ میں کیا تھا؟ تو امام نے فرمایا، اصول کافی کی حدیث ہے، امام نے فرمایا معاویہ میں عقل نہیں تھی، اس میں نکرہ تھا، اس میں چالاکی تھی، وہ عقل نہیں تھی. عقل سلیم ایسا کام نہیں کر سکتی، عقل سلیم یہاں پر نہیں آ سکتی. صلوات پر محمد جتنی علم کی اہمیت، چالاکی نہیں، مکاری تھی، مکاری تھی، مکار تھے. ظاہر ہے جتنی علم کی اہمیت، جتنی عقل کی اہمیت ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، یعنی کہ مذہب امامیہ میں، جعفریہ میں، اثنا عشریہ میں دی گئی ہے، علم پر زور دیا گیا. کسی مکتب میں ایسا نہیں ملے گا آپ کو. عدل یہیں ملے گا آپ کو امامت کے صحیح اصول یہیں ملیں گے آپ کو. علم کی اہمیت آپ کو یہیں ملے گی، کسی اور مکتب میں ایسا تصور نہیں ہے. توحید کے مطالب جتنے دقیق اور جتنے اہم یہاں آپ کو نظر آئیں گے، کسی مکتب، کسی کتاب میں نظر نہیں آئیں گے. یہ کوئی میں تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی میں اینک لگا کے کوئی ایسے، یا میں شیعہ پیدا ہوا ہوں، اگر ہیں تو مجھے دکھائیں، میں بھی تسلیم کروں گا. اگر وہ نہج البلاغہ اور وہ امام علی سے بہتر کوئی توحید پیش کر دے تو میں سر تسلیم خم کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. لیکن امام نے ایسی توحید بیان کی ہے، ایسے دین بیان کیا ہے کہ اس کا کوئی رد نہیں ہے، اس کی بیسک مثال آپ کو یہاں سے دیکھیں. عیسائی بہت بڑا پادری اگر آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بھاویں جو ہیں لٹکی ہوئی ہیں اور اس سے سب ملنے جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ امام باقر بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اس سے ہم بھی ملاقات کریں. ظاہر ہے وہ ایک مروت کا طریقہ ہے جو انسان اگر کوئی بزرگ ہے اور اس کے پاس جائے، اگرچہ کہ وہ اس کا مذہب اور ہے، اس کا دین اور ہے، لیکن جب وہ سب سے ملتا ہے تو امام کو دیکھ کے ایک علیحدہ سی فیلنگ ہوتی ہے اس کو، کیونکہ بہت بڑا پادری، اس کی سن بہت رسیدہ ہے، بہت عمر ہے اس کی. تو دیکھ کے کیا کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو امام تعارف کیا کروا رہے ہیں اپنا؟ امام تعارف یہ کروا رہے ہیں کہ میں امامیہ، میں ابن رسول، میں ابن حسن. امام یہ تو نہیں کہہ رہے، امام کہہ رہے ہیں میں عالم.
اگر آپ عالم ہیں، امام نے یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. دیکھا آپ نے یہ عاجزی، امام نے فرمایا امام کہہ سکتے تھے کیونکہ اہل علم امام ہی ہے، قرآن کے روح سے، یعنی قرآن نے جس کو کہا اہل علم سے سوال کرو وہ امام ہی ہیں. لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جاہل نہیں ہوں، میں جاہل نہیں ہوں. اور ہمارے ہاں کون ہے؟ علامہ. ہمارے یہاں یہ فلاں علامہ، عربی پڑھنی نہیں آ رہی علامہ، بسم اللہ پڑھنی نہیں آ رہی علامہ، یہ فلاں علامہ، زیارت پڑھ نہیں سکتے علامہ، یہ علامہ. علامہ مطلب اتنا گرا دیا اس لفظ کو. علامہ مبالغے کا صیغہ ہے. علامہ ایک ہوتا ہے عالم، علم رکھنے والا، ایک ہوتا ہے علامہ. علامہ میں جو آخری تانیث کی نہیں ہے وہ مبالغے کی ہے، یعنی بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم، علامہ. ہمارے ہاں ہر گویہ علامہ، پاکستان میں ہر بندہ علامہ. اتنا گرا دیا اس لفظ کو علامہ. یعنی علامہ کون ہے؟ اب رسول خدا سے ایک حدیث مروی، صلوات پڑھیں محمد والے. بس آخری کچھ گزارش ہے، اس کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. مسجد نبوی میں ایک جھمگٹا لگا ہوا ہے، سب لوگ ایک شخص کے ارد گرد جمع ہیں. رسول خدا دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ فرمایا یہ فقیل ھذا. تو کہا کیا کہ ان کو بتایا گیا کہ فقیل علامہ. ان سب نے کہا کہ یہ علامہ ہے. علامہ؟ مل علامہ. رسول خدا نے کہا کہ یہ علامہ کیا ہے؟ مل علامہ، یعنی یہ من نہیں کا. من کا لفظ اگر کہتے تو شخصیت کی طرف اشارہ ہوتا کہ کون صاحب ہیں یہ علامہ. مل کا کیا بتایا؟ مل علامہ کہا کہ یہ کیا ہے؟ مل علامہ، یہ علامہ کیا ہے، یعنی کہ اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کیا ہے مل علامہ. تو یہ من اور ماں کی بحث بڑی خوبصورت کی ہے. محمد علی محمد صلوات کہتے کہ وہ سب کہنے لگے کہ یہ علامہ ہے، یہ اشعار عرب جانتا ہے، یہ انصاب جانتا ہے، یعنی کہ سب کے نسب جانتا ہے، کون کس کا بیٹا، سب شجرے جانتا ہے. اشعار جاہلیہ اس کو یاد ہیں، انصاب عرب میں جب سے ماہر ہے. رسول خدا نے فرمایا یہ اگر یہ اس کا عالم ہے، اس کا علامہ ہے، تو اگر جو یہ چیزیں نہیں جانتا اس کو نقصان نہیں ہے، اور جو یہ جانتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ کس چیز کا؟ فرمایا انما العلم ثلاثۃ، علم صرف 3 ہے. آیات محکمات، آیات محکمات کا علم، او فریضۃ عادلہ، فریضہ عادلہ کا علم، او سنت قائمہ، اور سنت قائمہ کا علم. یعنی آیات محکمہ عقائد، آپ کی بلیفز، آپ کیا اس کے بارے میں سوچتے ہیں، کائنات کے اسماء و صفات. فریضۃ عادل، اخلاق، آپ کا جسٹ بات کرنا، ایک دوسرے سے معاشرتی امور میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال، آپ کس طرح سے رہن سہن، سب آ جاتے ہیں اس میں. بہت سے سوشیالوجی آتی ہے اس کے اندر سب سبجیکٹس آتے ہیں. اس کے بعد کیا فرمایا کیا؟ او سنت قائمہ، اور یہ جو فقہ کہ آپ کے نماز ہے، آپ کے روزے ہیں، اس کے عبادت ہے، اس سے تعلق ہے، یہ اس کے اندر جو بھی سبجیکٹس آئیں گے یہ ہے علم، یہ ہے علم. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ فضل، وہ زیادہ ہے، وہ بس ایسے ہی ہے. تو رسول خدا نے فرمایا. تو اسی طرح امام باقر نے علوم شگافتہ کی. اب آج ہمارے اس دن کہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں کسی نے کہا وہ مسلمانوں نے یہ علم جو ہے مسلمانوں نے دیا، خوارزمی تھے میتھمیٹیشین اور یہ الجبرا لانے والے. تو بھائی الجبرا لانے والے وہ دور گزر گیا، وہ جو مسلمان تھے وہ دور گزر گیا. اب آپ نے آج کی تاریخ میں کیا دیا؟ مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ زیرو. آج کی تاریخ میں سچ تو یہی ہے، مسلمان صفر ہیں. آج کیا کر رہے ہیں معاشرے میں؟ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، اسی لیے پٹ رہے ہیں جی دین عقل ہے ہمارا. عقیدے کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں عقیدے کا ہے یا، لیکن یہ دین عقل ہے بھائی. جلوس نکالو بہت اچھا ہے، لیکن ننگے ہو کر نکالو گے دنیا کو کیا بتا رہے ہو؟ ننگے ہو کر ماتم کرو گے، یعنی کہ مطلب کہاں سے عقل آئی ہے تمہاری؟ یہ دین عقل ہے.
امام کیا یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ، یہ امام کی عزت پر بٹا لگانے کے مترادف ہے. یعنی کہ آپ اگر امام کا تعارف کروانا چاہتے ہیں، آپ جلوس نکالیں، ڈیمانسٹریشن کریں، لیکن آپ ایسے طریقے سے کریں لوگ آپ پر رش کریں، یار یہ کون لوگ ہیں. لیکن آپ جا رہے ہیں ننگے جسم لے کر، آپ ہا ہو کرتے ہوئے، یہ کیا بتانا چاہتے ہیں دنیا. یہ امام کے علامہ کے پیروکار ہیں نا، علامہ کے. یہ علامہ، یہ اگر شیعہ جو ہے اس طرح سے چلیں گے تو کیا سچا ہوگا. صلوات محمد والے محمد. تو امام باقر علیہ السلام، اگر آپ اصول کافی سب پڑھتے جائیں گے تو یہ عقل کی بحث ہے، علم کی بحث ہے. اور علم کے آخری میں حدیث سنا کر ختم کروں کہ امام فرماتے ہیں ابو جعفر، جب بھی میں نے کہا کہ جب لفظ آئے گا تو وہ امام باقر ہوں گے. ابو جعفر، ایک ابو جعفر ثانی بھی ہیں، امام جواد کو بھی ابو جعفر کہتے ہیں. جیسے ابو عبداللہ ہیں، ابو عبداللہ 2 اماموں کے لیے ہمارے حدیث میں، جیسے ابو جعفر بھی ہمارے 2 ائمہ کے لیے. امام جواد ابو جعفر ثانی ہیں اور ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام. تو کنیت چلتی تھی کیونکہ عرب میں، تو حدیث کی کتابوں میں اگر ابو جعفر ان سے حدیث ہے یہ نقل کہ علم کا فرمایا کہ امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیرہ، علم کے کئی فضائل ہیں. سبحان اللہ. کئی فضائل ہیں، بہت کثیر فضائل ہیں. کیا ہے علم کے فضائل؟ فرأسہ التواضع، علم کا سر جو ہے وہ تواضع. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علم کا، اب علم کا امام مجسم بتا رہے ہیں کہ یہ اسکیلیٹن ہے علم کا. اب علم کا سر کیا ہے؟ علم کا سر جو ہے تواضع ہے، عاجزی ہے. سر تواضع سے نسبت دی، اور یہی سر ہم جھکاتے ہیں پیشانی پر. یہ سر علامت ہے بلندی کی. انسان سب سے بلند ہے تو سر سب سے بلند، راس یعنی انسان کی عزت کی علامت ہے. انسان کی جب بندگی کرتا ہے تو اس سر کو پیشانی کو جھکا دیتا ہے. کیوں کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں پست ہوں تیری بارگاہ میں، اس لیے سر رکھ دیا، اس لیے سر مٹی پر رکھ دیا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، پست ہوں. علم کیا ہے؟ فرأسہ التواضع، علم کا سر جو ہے تواضع ہے. علم کا کان کیا ہے؟ اذنہ الفہم، اس کے علم کے جو کان ہیں وہ فہم و فراست ہیں. اذنہ الفہم. اور کیا ہے؟ معرفت کیا ہے؟ معرفت علم کی جو عقل ہے، عقل کیا ہے؟ وہ عقلہ معرفت الاشیاء والامور. علم کی عقل جو ہے، یعنی کہ عقل اگر علم کی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ اشیاء اور امور کی معرفت ہے. یعنی اس دنیا کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، مظاہر کو دیکھو، اس خدا کی کائنات میں دیکھو کہ کیا ہے، معرفت حاصل کرو. تو ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک حدیث بہت طویل ہے لیکن میں اس کو اختتام کرتے ہوئے آخری ہم دعا میں جاتے ہیں کہ اس علم کے پاؤں کیا ہیں. علم کے پاؤں کیا ہیں؟ وَرِجْلُهُ زِيَارَةُ الْعُلَمَاء. علم کے پاؤں یہ ہے کہ علماء کی زیارت کی جائے. علم کے پاؤں یہ ہیں. علم کے کان یہ ہیں فہم و فراست. علم کی آنکھ کیا ہے؟ وَعَيْنُهُ بَرَاءَةُ مِنَ الْحَسَدِ. علم کی آنکھ یہ ہے کہ وہ حسد سے دور ہو جائے. یہ علم کے فضائل ہیں، علم کے فضائل ہیں. تو اس کے بعد امام خمینی نے ایک جملہ لکھا چہل حدیث میں، انہوں نے یہ نقل کی، یہ اصول کافی میں بھی حدیث ہے. اس کے بعد امام خمینی نے ایک جملہ لکھا، فرمایا کہ یہ علم کے آثار ہیں، یہ علماء اعلام کے آثار ہیں. یعنی کہ یہ کچھ ہو، تواضع ہو، حسد نہ ہو، معرفت ہو اشیاء و امور کی، اور یہ سب چیزیں ہوں، اگر یہ عالم میں نہ ہوں، اگر یہ ہم میں نہ، امام خمینی نے اپنی طرف نسبت دی انہوں نے. اور میں نے کہا کہ اگر یہ نہ ہو اور اتنے سال کی ریاضت ہو اور اتنے سال کی عبادت ہو، اتنے سال ایک حوزے میں پڑھتے ہوں، لیکن یہ نہ ہو تو کیا ہے وہ؟ یہ پھر علماء اعلام، یہ پھر اس کے آثار نہیں ہے، پھر انسان کسی اور طرف جا رہا ہے. صلوات پر علامہ بن جاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں بار الہ بحق محمد و آل محمد اور بحق امام محمد باقر سلام اللہ علیہ، تمام مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما،
جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو اس جہان فانی سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اور ہم سب کو سیرت محمد والے محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم سب کو علم اور معرفت محمد والے محمد نصیب فرما، امام زمان کو ہم سے راضی فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، اور جو بھی بیمار ہیں بشمول آغا سی شمشاد کے ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا محافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔